TNN ٹی وی کے بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ ویلکم بیک۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,30,573 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 9,38,719 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 22,716 ہو گئیں، جبکہ 8,80,159 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,30,573 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 7,244 ہے۔ کیوبیک میں کورونا کیسز کی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,03,051 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,614 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,42,390 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,968 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 92,571 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,437 ہے۔ کینیڈا کی جانب سے چین کے 4 عہدیداروں پر سنکیانگ میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی جانب سے چین کے 4 عہدیداروں پر سنکیانگ میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ پابندیاں یورپی یونین، برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ کینیڈین وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ چینی ریاست اپنے مذہب اور نسل کی بنیاد پر 10 لاکھ سے زائد افراد کو منمانی طور پر قید، سیاسی تعلیم، جبری مشقت، تشدد اور جبری نسل بندی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ علاوہ ازیں یورپی یونین نے غیر مسلمانوں کے خلاف وحشیانہ سلوک میں ملوث 4 سینئر چینی افسروں پر پابندی لگائی۔ یورپی یونین میں موجود ان کے اثاثے منجمد اور ملکوں کے سفر پر پابندی لگا دی گئی۔ امریکہ نے بھی 2 چینی عہدیداروں پر پابندی لگائی۔ واشنگٹن اس سے قبل کئی چینی عہدیداروں پر پابندی لگا چکا ہے۔ کینیڈا نے بھی سنکیانگ میں انسانی حقوق کی پامالی پر 4 چینی افسروں اور 1 ادارے پر پابندی لگا دی۔ اس پر چین نے جوابی اقدام کرتے ہوئے یورپی پارلیمنٹ کے ارکان سمیت بلاک کی 10 اہم شخصیات پر پابندی لگا دی۔ ان میں یورپی یونین کی خارجہ امور سے متعلق اہم فیصلے کرنے والی پولیٹیکل اینڈ سیکیورٹی کمیٹی کے ارکان اور 2 اہم تھنک ٹینک شامل ہیں۔ چین کے جوابی وار پر رد عمل دیتے ہوئے یورپی یونین کے سربراہ خارجہ پالیسی نے ان پابندیوں کو ناقابل قبول قرار دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے کینیڈا کے شہریوں کے لیے 15 لاکھ کورونا ویکسین ڈوز کی پیشکش پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے کینیڈا کے شہریوں کے لیے 15 لاکھ کورونا ویکسین ڈوز کی پیشکش پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین واحد راستہ ہے جس سے ہم اس وبا سے باہر نکل سکتے ہیں۔ کورونا پر قابو پانے کے لیے ویکسین ہی ایک آزمودہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم اس آفت پر قابو پا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ویکسینیشن پروگرام کے لیے امریکی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کا عمل جاری ہے اور امید ہے کہ اس بارے میں جلد ہی کوئی ڈیل فائنل ہو جائے گی۔ ہم بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ٹیکسوں سمیت متعدد محاذوں پر مل کر اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ میں صدر بائیڈن کے تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کینیڈا اور امریکہ ایک دوسرے کے قریبی دوست اور اہم اتحادی ہیں، وزیر اعظم نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ ہم کینیڈا اور امریکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ کینیڈین موٹر سائیکلسٹ اور ولاگر روزی گیبریل کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دورے کے لیے انہوں نے پاکستان کا انتخاب نہیں کیا بلکہ پاکستان نے خود انہیں منتخب کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین موٹر سائیکلسٹ اور ولاگر روزی گیبریل کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دورے کے لیے انہوں نے پاکستان کا انتخاب نہیں کیا بلکہ پاکستان نے خود انہیں منتخب کیا ہے۔ روزی نے یوم پاکستان کے موقع پر سوشل میڈیا سائٹ انسٹاگرام پر سبز ہلالی پرچم تھامے تصویر شیئر کی اور تفصیلی کیپشن میں پاکستان آنے
اور یہاں شادی کرنے کے تجربے کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2.5 سال قبل جب میں نے کینیڈا کو مستقل طور پر چھوڑ کر دنیا گھومنے کا فیصلہ کیا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ پاکستان کا دورہ میری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہلے میں ایک مختصر دورے پر آئی تھی لیکن پھر جلد ہی دوبارہ پاکستان کا دورہ کیا اور یہیں کی ہو کر رہ گئی۔ کینیڈین ولاگر نے کہا گزشتہ 2 سال سے میری تمام تر توانائی پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے لانے میں صرف ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مثبت تبدیلی کے لیے میں دل و جان سے کام کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس خوبصورت سرزمین میں اپنی زندگی کی محبت تلاش کر لی تو اب میں فخر سے اس ملک کو اپنا گھر بھی کہہ سکتی ہوں۔ گزشتہ دنوں روزی نے باضابطہ طور پر شادی کا اعلان کیا تھا۔ روزی کا کہنا تھا کہ میں اب شادی شدہ ہوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں پاکستان آؤں گی اور مجھے اس ملک سے پیار ہو جائے گا، نہ صرف اس ملک اور اس کے عوام سے بلکہ خاص طور پر ایک خاص شخص سے بھی۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس انسٹاگرام پر روزی نے اپنے تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے ہاتھ میں قرآن مجید تھامے تصویریں اپلوڈ کی تھی اور مذہب تبدیل کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر بولڈر کے ایک سپر اسٹور میں فائرنگ سے 10 افراد ہلاک ہو گئے جن میں ایک پولیس افسر بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر بولڈر کے ایک سپر اسٹور میں فائرنگ سے 10 افراد ہلاک ہو گئے جن میں ایک پولیس افسر بھی شامل ہے۔ پولیس کے مطابق ایک مسلح شخص نے کنگز سپر مارکیٹ میں داخل ہو کر اندر موجود خریداروں پر گولیاں برسا دیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور عمارت کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد ادھیڑ عمر کے سفید فام حملہ آور کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ حملے کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مارکیٹ میں موجود لوگوں نے اس واقعے کو یوٹیوب پر براہ راست نشر کر دیا۔ تاہم بعد ازاں یوٹیوب نے ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے 18 سال کا ہونے کی شرط لگا دی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور ملزم سے اس حملے کی وجہ جاننے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس واقعے کے بارے میں صدر جو بائیڈن کو آگاہ کر دیا ہے جو صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ چند روز قبل بھی امریکی ریاست جارجیا میں 3 مساج پارلرز میں فائرنگ سے 6 خواتین سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ نے سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک بات چیت میں حوثیوں کے سعودی سرزمین پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے سعودی دفاع کے لیے امریکی حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک بات چیت میں حوثیوں کے سعودی سرزمین پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے سعودی دفاع کے لیے امریکی حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ واشنگٹن سے امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے سعودی ہم منصب کو ٹیلی فون کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایرانی حمایت یافتہ گروپوں کے سعودی سرزمین کے خلاف حملوں کی شدید مذمت کی اور سعودی عرب کے دفاع کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے یمن جنگ خاتمے پر تعاون سے متعلق اور سعودی عرب میں انسانی حقوق، سماجی اور معاشی اصلاحات پر بھی بات کی۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں ماحولیات کو نقصان پہنچانے والے رینگنے والے جانوروں کی افزائش پر پابندی لگا دی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں ماحولیات کو نقصان پہنچانے والے رینگنے والے جانوروں کی افزائش پر پابندی لگا دی گئی۔ فلوریڈا کے فش اور وائلڈ لائف کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں گو، پائتھون، چھپکلیوں سمیت 16 غیر مقامی رینگنے والے جانوروں کی افزائش روک دی جائے گی۔ کمیشن کے مطابق رینگنے والے جانوروں کی یہ اقسام مقامی ماحولیاتی سسٹم کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہی ہے۔ کمیشن کے مطابق ان جانوروں کو پالنے والے شہری اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے کلینکل ٹرائل میں ایسٹرازینیکا کورونا ویکسین 79% مؤثر قرار پائی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں ہونے والے کلینکل ٹرائل میں آسٹرازینیکا کرونا ویکسین 79% مؤثر قرار پائی گئی ہے۔ برطانوی دواساز کمپنی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں 32,000 سے زائد افراد پر ہونے والے کلینکل ٹرائل میں آسٹرازینیکا ویکسین 79% مؤثر قرار پائی ہے، جس کے بعد کمپنی آنے والے دنوں میں امریکہ میں اس کے ہنگامی استعمال کی منظوری کی درخواست دینے کی تیاری کرے گی۔ امریکہ میں اس وقت فائزر، ماڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن کی کرونا ویکسین کے ہنگامی استعمال کی منظوری ملی ہوئی ہے۔
عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا میں 12,42,96,000 سے زائد افراد متاثر اور 27,35,320 ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 10,02,69,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 2,12,92,000 سے زائد ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے یورپ میں پھیلنے والی کورونا کی تیسری لہر برطانیہ تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,55,945 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,05,76,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ برازیل میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,20,51,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 2,95,684 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,16,86,000 سے زائد ہے اور 1,60,200 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ روس میں 44,66,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 95,391 ہے۔ برطانیہ میں 43,01,000 سے زائد افراد متاثر اور 1,26,172 اموات ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 42,98,000 سے زائد افراد متاثر اور 92,621 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اٹلی میں بھی 34 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں، جبکہ 1,05,328 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسپین میں 32,28,803 افراد متاثر اور 73,543 اموات ہوئی ہیں۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 30,178 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کورونا وائرس کے کیسز 30,35,338 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 42ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,613 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,85,424 تک جا پہنچی ہے۔ پولیس نے اسلام آباد کے تھانہ گولڑا شریف میں حریم شاہ پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پولیس نے اسلام آباد کے تھانہ گولڑا شریف میں حریم شاہ پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کر لیا۔ متنازع ٹک ٹاک اسٹار حریم شاہ نے اپنے اوپر مبینہ قاتلانہ حملے کا مقدمہ اپنی سہیلی عائشہ اور اس کے ساتھی بہادر شیر کے خلاف درج کرایا۔ FIR کے متن کے مطابق حریم شاہ کو فلیٹ میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حریم شاہ نے اپنی درخواست میں کہا کہ وہ ایک شریف شہری اور کراچی کی رہائشی ہے، اسلام آباد ایک شو کے لیے آئی تھی اور پروڈیوسر کی طرف سے دیے گئے فلیٹ میں مقیم تھی کہ عائشہ ناز اور اس کے ساتھی بہادر شیر آفریدی نے انہیں فلیٹ میں گھس کر مارا پیٹا، جس کے بعد فون کر کے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔ پولیس نے حریم شاہ کی درخواست پر ملزمان کے خلاف قتل، سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے اور خاتون کی بے حرمتی کے الزامات میں دفعہ 452، 506 اور 354 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ اور سیف علی خان کی اہلیہ کرینہ کپور خان اپنے دوسرے بچے کی ولادت کے صرف 1 ماہ بعد ہی دوبارہ کام پر واپس آ گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ اور سیف علی خان کی اہلیہ کرینہ کپور اپنے دوسرے بچے کی ولادت کے صرف 1 ماہ بعد ہی دوبارہ کام پر واپس آ گئی ہیں۔ وہ پیر کے روز بیبی بلو ڈریس اور ہائی ہیلز میں ممبئی کے علاقے باندرا میں ایک نئے پروجیکٹ کا شوٹ کرتی نظر آئیں۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے بالوں کو نئے بالیچ ہیئر کلر اور نیون پنک مینیکیور ناخنوں پر لگایا ہوا تھا۔ اس دوران جب وہ اپنی کار سے اتری تو انہیں ان کے سیکیورٹی پر مامور گارڈز اور ان کی ٹیم کے دیگر افراد نے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ واضح ہے کہ کرینہ اور سیف علی خان کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت فروری کی 21 تاریخ کو ہوئی۔ نومولود کی پھوپھی صبا علی خان نے اپنے انسٹاگرام پر اسے 1 ماہ کا ہونے پر وش کیا۔ گو کہ ان کی پوسٹ میں بچے کی تصویر تو نہیں ہے، تاہم انہوں نے سیف اور کرینہ کی وہ تصاویر لگائی ہیں جن میں وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں۔ صبا نے آخر میں تحریر کیا، 1 ماہ آئی لو یو۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔